اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ہمارے الاسلام کی یہ چھٹی نشست ہے، اور اب تک کی جتنی بھی نشست ہوئی ہے اس کے اندر الہ کے تعلق سے جو 122 آیتوں پر سلسلہ کلام جاری ہے. تو اب اس سے پہلے والی 5ویں نشست میں سورۃ توبہ کی 2 آیتیں پڑھی گئی. اب یہاں سے سورہ یونس میں ایک جگہ جہاں پر الہ کا ذکر ہے، یعنی ایک ہی آیت ہے جہاں پر الہ کا ذکر ہے. اب ہم آپ کے سامنے وہ آیت تلاوت کر رہے ہیں. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لیے گئے، یعنی ہم نے سمندر سے بنی اسرائیل کو گزار دیا. پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ اللہ ہی ایک حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکانے والوں میں سے ہوں. تو اس آیت میں فرعون کے ایمان کا ذکر ہے، لیکن فرعون کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا، اس لیے کہ موت کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرعون کو بہت مہلت دی اور بہت ساری نشانیوں کو بھیجا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستکبروا وَكَانُوا قَوْمًا مجرمین. جب ہم نے ان پر طوفان بھیجا، یعنی آندھی بھیجی، اور ہڈیوں کا عذاب بھیجا، اور جوں کا اور مینڈک کا، یہ سب کھلی نشانیاں ہیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور یہ لوگ مجرم قوم تھے. تو فرعون کا ایمان لانا اس وقت فائدہ مند نہیں ثابت ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہے آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. تو اب ایمان لا رہا ہے حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمان تھا اور تو زمین میں فساد کرنے والوں میں سے تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج کے دن ہم تیرے بدن کی حفاظت کریں گے تاکہ تیرے بعد والوں کے لیے نشانی ہو جائے، عبرت ہو جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اور بے شک اکثر لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. فرعون کی لاش آج بھی مصر میں قاہرہ کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ انٹرنیٹ پر بھی فرعون کی لاش کو دیکھ سکتے ہیں عبرت کے لیے. بہرحال سورہ یونس میں جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا الذی کا جو ذکر کیا، یہ فرعون کا جملہ ہے جس کو اللہ نے نقل کیا. اس آیت میں غور کر کے دیکھنے سے یہ بات ثابت ہے کہ الہ وہی ہو سکتا ہے اور وہی ہے جو پیغمبر کے ہاتھ سے غیر معمولی خرق عادت کے طور پر
मोजिजा दिखाए। यानी मोजिजा अल्लाह का फेल होता है, नबी के जरिए जाहिर होता है। वही इला है जो खर्क़े आदत के तौर पर अपना करशुमे कुदरत को दिखलाए। अब जाहिर बात है कि फिरौन का पीछा करना और सामने दरिया कुलजुम का होना, जैसा कि राजिक जे कौल के मुताबिक फिरौन दरिया कुलजुम के अंदर डूबा है, सामने दरिया कुलजुम का रहना, पीछे फिरौन का लश्कर रहना, और वैसे वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होना फज़रिब बिअसाकल बहर, वज़रिब बिअसाकल बहर, समंदर पे लाठी मारो, और समंदर का फट जाना, और फिर फटने के बाद पानी दीवार की तरह ठहरना, जिसको कलाम पाक ने कहा तौदिल अजीम, ऊंचे ऊंचे पहाड़ की तरह ठहरा, और फिर जमीन का सूख जाना, या बिसातिल कि जमीन सूख गई, ला तखाफू तुम, और फिर जमीन का सूखना और पहाड़ों का ठहर जाना, मतलब उस पानी का पहाड़ की तरह ठहर जाना, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए दरियाए कुलजुम में रास्ते का फराहम होना। एक तो समंदर का फटना मौजिजा, फिर समंदर के पानी का दीवार की तरह ठहरना का तौदिल अजीम, ये दूसरा मौजिजा, फिर उसी वक्त जमीन का खुश्क हो जाना, ये तीसरा मौजिजा, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर का वहां से निकल जाना, ये चौथा मौजिजा, और फिरौन का आने के बाद उस फिरौन का डूबना, ये पांचवा मौजिजा है। तो इला वही है जो पैगंबर के हाथ पर अपना मौजिजा दिखलाए, क्योंकि मौजिजा के माने आजिज करने वाली चीज के, तो मौजिजा अल्लाह का फेल होता है, पैगंबर के हाथ से जाहिर होता है। मौजिजे में और जादूगर में यही फर्क है। जादूगर जब चाहे अपना करशुमा दिखला सकता है, अपना करतब दिखला सकता है, अपना शैतानी खेल दिखला सकता है, लेकिन पैगंबर जब चाहे मौजिजा नहीं दिखा सकता। जब हुक्म इलाही होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, जब ही वो मौजिजा दिखलाएगा, उससे पहले वो मौजिजा कभी नहीं दिखा सकता, और जब चाहे नहीं दिखला सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के उंगली के इशारे से चांद के का दो टुकड़े होना, ये भी मौजिजा है। लेकिन जंगे उहद में वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वही हाथ है आपका, वही उंगली है, लेकिन इब्ने उमैया कमबख्त आपके चेहरे पर तलवार मारता है, आपका चेहरा जख्मी हो जाता है, मगर आप अपने हाथ से उसे दो टुकड़े नहीं कर सकते। वही उंगली है, वही हाथ है। मेराज का वाकया गैर मामूली वाकया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने का सफर, बैतुल मुक़द्दस का सफर और आसमानों का सफर, जाना और आना, वही अल्लाह है और वही नबी है। लेकिन ये मेराज के वाकये के बाद जब आप ये कि हिजरत के वक्त आप मदीने मुनव्वरा आ रहे हैं, तो आप ऊंट के ऊपर सवार हो रहे हैं। उस वक्त आप चंद सेकंड में मदीना नहीं पहुंच रहे, बल्कि आराम से अपनी आदत के मुताबिक जैसा पहुंचना है वैसे पहुंच रहे हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मुकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह और मुकाम अब्दुल्ला दोनों अल्लाह ने बतलाया। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुकाम भी बतलाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज का गैर मामूली मौजिजा, और ये भी दिखलाया कि वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब, यानी वही अल्लाह का रसूल जब ये कि हिजरत के वक्त जब आप मदीने मुनव्वरा जा रहे हैं तो आप चंद दिन में पहुंच रहे हैं, लेकिन वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में चंद सेकंड में
مدینہ پہنچ رہے ہیں، چونکہ یہ بھی واقعہ ہے کہ معراج کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اتر کر یہاں نماز پڑھیے، بعد میں پوچھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہاں نماز پڑھی، تو آپ کہتے ہیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام پر نماز پڑھیں جہاں پر آپ یہ کہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، جو آپ کی ہجرت کی جگہ ہوگی، یعنی مدینہ منورہ۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہے، سورہ یونس کی آیت سے، کہ الہ وہی ہے جو نبی کے ہاتھ پر معجزہ دکھلائے، اور معجزہ خرق عادت کے طور پر ہوتا ہے، حکم الہی کے تحت ہوتا ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے، پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب آئیے سورہ یونس کے بعد سورہ ہود ہے۔ ہود، سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پر الہ کا ذکر کیا ہے؟ سورہ ہود میں 7 مقامات پر 7 آیتیں ایسی ہیں جس میں الہ کا ذکر ہے۔ اب آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں۔ سورہ ہود یہ وہ سورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا هو فهل انتم مسلمون۔ اس سے پہلے سورہ یونس کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ کا معجزہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو اللہ تعالیٰ کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہوا تھا وہ عملی معجزہ تھا۔ اب یہاں جو آیت پڑھی جا رہی ہے یہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا وہ معجزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر ہوا، یہ علمی معجزہ تھا۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ علمی معجزہ ہے، وہ عملی معجزہ۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے اس قرآن کو اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے؟ یعنی یہ لوگ الزام لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس قرآن کو گڑھ لیا ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلی مفتریات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس جیسی 10 صورتیں گڑھی ہوئی لاؤ۔ یہ بات پہلے بھی آپ کو اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا چیلنج کیا، فاتوا بکتاب من عند اللہ، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب لاؤ، وہ اہدی منہما، جو تورات اور کلام اللہ سے زیادہ ہدایت دینے والی ہے۔ پورا قرآن لانے کا چیلنج، پورا قرآن نہیں لا سکتے، فاتوا بعشر سور مثلی، فاتوا بعشر سور مثلی، 10 صورتیں تو لاؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، فاتوا بسورۃ مثلی، ایک صورت تو لاؤ، نہیں لا سکتے، فلیاتوا بحدیث مثلی، ایک جملہ تو لاؤ، ایک آیت تو لاؤ، فلیاتوا بحدیث مثلی، نہیں لا سکتے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات بھی اگر جمع ہو جائے اور وہ قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، کہتے تا قیام قیامت اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ تو بہرحال یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی چیلنج کر رہے ہیں۔ امام رازی نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں فاتوا بسورۃ من مثلہ کے تحت، یہ ایسے جیسے کوئی آدمی کوئی کتاب لکھے اور چیلنج کرے کہ اس جیسی کتاب لاؤ، یا نہیں تو اس کے آدھے حصہ لاؤ، نہیں تو پاؤ حصہ لاؤ، نہیں تو ایک صفحہ لاؤ۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، فاتوا بعشر سور مثلی مفتریات،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اس جیسی گڑی ہوئی 10 صورتیں لاؤ. وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کو لانے کی ان کو بلاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہارے مدد کو نہ آئیں، یعنی تمہارے معبود تمہارے مددگار مدد کو نہ آئیں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انما انزل بعلم اللہ، بے شک یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل کیا ہوا ہے. وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر کیا اس امر حق کے آگے پھر اپنا سر کسی اور جگہ جھکاتے ہو؟ یعنی پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا آپ سر تسلیم خم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا اور ایک دلیل ہے کہ قرآن کے کلام الہی کا ثبوت ہو گیا، تو اس سے توحید کا استدلال بھی ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا استدلال بھی ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنے طرف سے گڑھا نہیں ہے. اگر گڑھے ہیں تو تم بھی گڑھو، تم بھی وہی زبان بولتے ہو، تم تو اپنے زبان کے ماہر ہو، تم کو تو اپنے زبان پر بہت ناز ہے، تم اپنے آپ کو عرب بولتے ہو، دوسروں کو عجم بولتے ہو. اور اہل عرب کو بہت اپنی زبان پہ ناز تھا، اور عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی کلام کہتا تھا تو کعبۃ اللہ پہ لٹکایا جاتا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں لاتا تو اس کا چیلنج تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ غیر معمولی، مطلب ہے کہ زبردست کلام ہے. سب معلقات، 7 اٹکائے ہوئے قصیدے، یہ ایک عربی میں کتاب ملتی ہے جو دینی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، 7 معلقات، جس میں اہل عرب کے مشہور شعراء جیسے امرؤ القیس اور یہ کہ حبیب جو اسلام بھی قبول کیے، اور ایک عرفہ ابن العبد وغیرہ کے فصاحت و بلاغت کا کلام ہے اس کے اندر. تو بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اہل عرب کے فصاحت و بلاغت کے تمام اسباب کے خلاف ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فاتو بصورت من مثلی کے تحت لکھا ہے کہ اہل عرب جس کلام کو فصیح سمجھتے تھے اور جو فصاحت و بلاغت کا ان کا اصول تھا، قرآن وہ سارے اصول کے خلاف ہے، وہ سارے اصول کے خلاف ہے. مثلا اہل عرب کا ایک اصول تھا کہ کلام اگر مختصر ہے تو فصیح اور بلیغ ہے، کلام اگر طویل ہے تو فصیح اور بلیغ نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کا کلام بہت طویل ہے پھر بھی فصیح اور بلیغ ہے. اہل عرب کی فصاحت و بلاغت کا ایک اصول یہ تھا کہ تکرار فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، لیکن اللہ کا کلام تکرار کے باوجود بھی فصیح اور بلیغ ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ جگہ اہل عرب تکرار استعمال کرتے تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون ہے کہ قرآن میں تکرار کیوں، بہت جامع مضمون ہے. لیکن بہرحال عموماً تکرار کو اہل عرب فصاحت و بلاغت کے خلاف سمجھتے تھے، اور تکرار کے باوجود بھی کلام پاک فصیح اور بلیغ ہے. اللہ کا نام کتنی جگہ آیا ہے پھر بھی فصیح اور بلیغ ہے. ایک ہی قسم کا مضمون کئی جگہ آ رہا ہے، اس کا الگ الگ مقصد ہے، پھر بھی فصیح اور بلیغ ہے. اہل عرب کے کلام کے اندر منظر کشی تھی کہ کسی عورت کی خوبصورتی کی تعریف کرنا، یا کسی قبیلے کی منظر کشی کرنا، کسی عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، یا اپنے قبیلے پر فخر کرنا، یا جنگوں پر فخر کرنا، یہ منظر کشی تھی عرب کے. مگر اللہ کے کلام کے اندر کوئی منظر کشی نہیں، پھر بھی یہ اللہ کا کلام ہے، فصیح اور بلیغ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فصاحت اور بلاغت کے جتنے اصول عرب کے اندر تھے وہ سارے اصول کے خلاف اللہ کا کلام ہے. اہل عرب کی فصاحت و بلاغت کے اندر کوئی، ان کے کلام کے اندر واعظ اور نصیحت وغیرہ کوئی بات نہیں تھی. وہی حسان ابن ثابت، وہی لبید ابن ربیعہ جب اسلام
قبول کیا تو ان کے کلام کے اندر جو فصاحت اور بلاغت تھی، جو اٹھان اور قدرت تھی، اب اس کے بعد جب انہوں نے اس کے اندر موعظت اور نصیحت کی باتیں پیش کیا تو اس میں وہ اٹھان و قدرت نہیں رہی. لیکن اللہ کا کلام دیکھیے پورا نصیحت سے پر ہے، قانون کی کتاب ہے، پھر بھی اس کی فصاحت اور بلاغت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس آیت پر غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو ایسا کلام اتارے کہ جس کے سامنے ساری دنیا عاجز ہو جائے. اس شان صرف اللہ کی ہے. اب آئیے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 50 تلاوت کی جاتی ہے جس کے اندر الہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 50 میں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، تم نے اللہ کے علاوہ جن کو بھی معبود بنا رکھا ہے وہ تو تمہارا گڑا ہوا ہے. قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے یہی بات کہی اور کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اے میری قوم میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، بے شک میرا معاوضہ اس ذات کے اوپر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے رب سے استغفار چاہو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع ہو جاؤ. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان کی دہانے کھول دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت میں اضافہ کر دے گا. وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ، اور مجرمین کی طرح منہ مت پھیرو. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. تو انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر تو ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. ان نقول الا اراك بعض آلهتنا بالسوء قال انی اشهد اللہ واشهد انی بریء مما تشركون. تو انہوں نے کہا میں اللہ کی، یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے، تو انہوں نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ رکھتا ہوں اور میں گواہ ٹھہراتا ہوں کہ بے شک میں بری ہوں جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو. من دونہ، اللہ کے علاوہ. فکیدونی جمیعا، تم گواہ رہو کہ اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا لیا. ثم لا تنظرون، پھر تم میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت مت دو. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا وآخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. بے شک میں میرے اللہ پر بھروسہ کیا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور زمین پر کوئی چلنے والی مخلوق نہیں ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے ہوئے ہے کہ اس کی چوٹ کہ اس کی باغ ڈور، اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ان ربی علی کل شیء حفیظ. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، پھر جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ تو میں پیغام تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھا لے گا اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگراں ہے.
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا ہم نے ہود کو نجات دی اور ایمان والوں کو ہماری جانب سے رحمت سے، اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور قوم عاد نے رب کی آیات کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، چونکہ ایک رسول کی نافرمانی تمام رسول کی نافرمانی ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ، اور پیروی کیا ہر سرکش متکبر کی۔ جبار کا لفظ جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو تعریف ہے، واللہ العزیز الجبار المتکبر۔ انسان کے لیے جبار بولا جائے تو ظالم ہے، چونکہ جبار کے معنی آتے بزور قوت اپنے آرڈر کو نافذ کرنے والا، اور یہ شان صرف اللہ کی ہے۔ وَاتَّبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پیروی کرو اس دنیا میں، اور پیروی کی جائے گی اس دنیا میں، یعنی جب یہ ہیں عاد جو اپنے مطلب وَاتَّبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ آخر کار اس دنیا میں ان پر پھٹکار پڑی رہی، اور قیامت کے روز بھی سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو عاد دور پھینک دیے گئے، اور عاد ہود کے قوم کے لوگ تھے۔ آگاہ یہ پوری آیات پر غور کیجئے کہ جیسے سورہ آراف کے اندر بھی یہ آیتیں پڑھی گئیں، اس میں یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے وقت کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی بات اور اس کی طرف لوٹنے کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن وہ قوم کہتی ہے مالک کہ ہم تمہاری ایک کی وجہ سے ہم ہمارے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود کی تم پر مار پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ آدھی کا عذاب آ جاتا ہے قوم عاد پر، جیسا کہ اس سے پہلے بات واضح ہو چکی۔ ان پوری آیات میں غور کر کے دیکھیے کہ الہ وہی ہے، پھر یہاں بھی وہی بات آتی ہے، الہ وہی ہے جو عذاب نازل کرے، اور ایسا عذاب نازل کرے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور غور کر کے دیکھا جائے تو یہ عذاب بھی تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام کا اگر غور کیا جائے تو یہ معجزہ بھی تھا، چونکہ قوم کا چیلنج تھا وہ عذاب لا کے بتاؤ۔ بہرحال تو اب سورہ ہود میں آیت نمبر 50 اور آیت نمبر 53 اور 54 سب ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں آیت نمبر 50 میں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ہے، اور آیت نمبر 53 میں قالوا یہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، یعنی قوم ہود کا جواب ہے کہ ہم ایک معبود کو نہیں مانیں گے۔ اور آیت نمبر 54 میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر کو نعوذ باللہ کہہ رہے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے معبود کی مار تجھ پر پڑی ہوئی ہے۔ تو ہود علیہ السلام کے بارے میں تو سورہ ہود کی وہ آیتیں جہاں پر یہ کہ الہ کا ذکر ہے، آیت 50 اور یہ کہ آیت نمبر 50 اور آیت نمبر 53 54، یہ پورا رکوع ہم نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اب آئیے سورہ ہود کی وہ آیت پڑھتے ہیں جس میں الہ کا ذکر ہے، یعنی آیت نمبر 61۔ قوم ہود کے بعد دوسری جو قوم آئی ہے جس کو قوم ثمود کہتے ہیں، جہاں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے حضرت صالح علیہ السلام کو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ، ما لکم من الہ غیرہ،
हुआ अंशाकुम मिनल अर्ज़, वो अल्लाह जिसने तुमको जमीन से पैदा किया, वस्तामरकुम फीहा, फिर तुमको जमीन में पैदा किया और फिर तुमको जमीन में बसाया, फस्तगफिरूहु, फिर अल्लाह ताला से तौबा इस्तिगफार करो, फिर उसी की तरफ लौटो। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, बेशक मेरा रब करीब है और मुजीब है। यानी मुजीब के माने जवाब देने वाला भी है, मुजीब के माने तुम्हारी दुआएं कबूल करने वाला भी है। यानी ये मुशरिकीन की एक बहुत बड़ी गलत फहमी कर रद्द है इस आयत के अंदर, जो बिलुमूम इन सब में पाई जाती है। और आज भी हमारे बहुत सारे जाहिल मुसलमानों के अंदर ये चीज पाई जाती है कि जो शिर्क के असबाब में से एक सबसे बड़ा सबब है जिसका इस आयत में रद्द कर दिया गया है। मुशरिकीन की एक बहुत बड़ी गलत फहमी का यहाँ पर रद्द है जो बिलुमूम इन सब में पाई जाती है। उन तमाम असबाब में से एक ये है कि इन्होंने हर जमाने में इंसान को शिर्क में मुब्तला किया कि ये लोग अल्लाह को अपने राजाओं, महाराजाओं और बादशाहों पर कयास करते हैं कि बादशाह जैसे रियाया से दूर होता है और अपने महल्लों में जैसे बादशाह लोग अपने रियाया से दूर रहते हैं, अपने महल्लों में ऐश किया करते हैं और जिनके दरबार तक आम रियाया में से किसी की रसाई नहीं हो सकती, और जिनके हुजूर कोई दरखास्त पहुंचानी हो तो उन बादशाह के मुकर्रबीन में से किसी का दामन थामना पड़ता है। फिर अगर खुशकिस्मती से किसी की दरखास्त उनके आस्ताने बुलंद पर पहुंच जाती है तो उनका पिंडार खुदा ये गवारा नहीं करता कि खुद उसको जवाब दे दें, बल्कि जवाब देने का कलाम मुकर्रबीन में से किसी के सिपुर्द कर दिया जाता है। इस गलत गुमान की वजह से लोग ऐसा समझते हैं, और ये क्या होशियार लोगों ने इनको ऐसा समझाने की कोशिश भी की है कि खुदावंद आलम का आस्ताने क़दस आम इंसानों की दस्तरस से बहुत दूर है, इसके दरबार तक भला किसी आम आदमी की कैसे पहुंच हो सकती है। वहां तक तो दुआओं का पहुंचना, फिर उनका जवाब मिलना किसी तरह मुमकिन नहीं हो सकता जब तक कि पाक रूहों का वसीला ढूंढ न लिया जाए और उन मजहबी मनसबदारों की खिदमत हासिल की जाए जो ऊपर तक नजरें, नियाजें और अर्जियां पहुंचाने के ढब जानते हैं। यही वो गलत फहमी है जिसने बंदे और खुदा के दरमियान बहुत से झूठे बड़े माबूदों और सिफारिशियों का एक जम्मे गफीर खड़ा कर दिया और उसके साथ मेहनत गरी का वो निजाम पैदा किया जिसके तवस्सुत के बगैर ये मज़ाहिब के पैरों पैदाइश से लेकर मौत तक अपनी कोई मजहबी रस्म भी अंजाम नहीं दे सकती। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जाहिलियत के इस पूरे तिलसिम को सिर्फ दो लफ्जों से तोड़कर फेंकते हैं, इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब। एक है कि अल्लाह करीब है और दूसरे है कि वो मुजीब है, यानी तुम्हारा यह ख्याल भी गलत है कि तुमसे दूर है और यह भी गलत है कि तुम बराह रास्त उसको पुकार कर अपनी दुआओं का जवाब हासिल नहीं कर सकते। वो अगरचे बहुत बाला और बरतर है मगर इसके बावजूद वो तुमसे बहुत नजदीक है, बहुत करीब है। यानी अल्लाह तुमसे एक शख्स अपने पास ही एक शख्स अपने पास ही उसको पा सकता है, यानी एक शख्स अपने पास अल्लाह को पा सकता है और उससे सरगोशी कर सकता है। खलवत और जलवत यानी तन्हाई में और आम मजमे में दोनों में अलानिया यानी खुलकर और बसेग़े राज यानी आहिस्ता अपनी अर्जियां अल्लाह के हुजूर पेश कर सकता है। फिर अल्लाह ताला बराह रास्त अपने बंदों की दुआओं का जवाब खुद देता है। पर जब सुल्तान कायनात का ये दरबार आम हर वक्त हर शख्स के लिए खुला है, हर शख्स के करीब ही मौजूद है, तो तुम ये किस हिमाकत में पड़े हो कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए वास्ते और वसीले ढूंढते फिरते हो। यही अकीदा मुशरिकीन मक्का का भी था और यही अकीदा हमारे जाहिल मुसलमानों का भी है कि जो ये कहते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए बगैर वसीले के अल्लाह तक पहुंचते हैं, बगैर सीढ़ी के जीना चढ़ते हैं,
اور یہ بولتے ہیں کہ جب کورٹ میں پہنچتے ہیں تو پہلے وکیل کو پکڑتے ہیں بعد میں جج تک جاتے ہیں. یہ ساری اللہ تعالیٰ کو دنیا کے کسی بھی اس پر قیاس نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے برابر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ تک تو خود بول رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، جب مجھ سے دعا مانگتے تو میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. ان کو چاہیے کہ مجھ سے دعا طلب کریں اور مجھ سے مانگیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ ان کو صحیح راہ ملے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. انسان کی موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس کے نزدیک تم سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن تم ہم کو نہیں دیکھتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ خود دعائیں سنتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے. وسیلہ اگر آدمی لیتا ہے تو اس وجہ سے لیتا ہے کہ اپنے اعمال کو کمزور سمجھ کر کے لیتا ہے. وہ وسیلہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کون سا وسیلہ جائز ہے، اس میں کیا اختلاف ہے، وہ بحث میں اس وقت نہیں کرنا چاہتا. شرک کا رد مجھے یہاں کرنا مقصد ہے. بہرحال اب یہاں پر الہ کا ذکر ہے تو قومیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا، ایک الہ کی دعوت دی. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا تنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب. تو انہوں نے کہا اے صالح، ہم اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا کہ جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، یعنی تم سے ہمیں بہت امید تھی. قد كنت فینا مرجوا، یعنی تمہاری ہوش مندی، ذکاوت، فراست، سنجیدگی و عدالت اور پروقار شخصیت کو دیکھ کر ہم یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ تم بڑے آدمی بنو گے، اپنی دنیا بھی خوب بناؤ گے اور ہمیں دوسری قوموں اور قبیلوں کے مقابلے میں تمہارے تدبر سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. ہم کو تم سے بڑی امید تھی، مگر تم نے یہ توحید اور آخرت کا نیا رنگ چھیڑ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا. یاد رہے کہ ایسے ہی کچھ خیالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آپ کی قوموں میں پائے جاتے تھے. وہ بھی نبوت سے پہلے آپ کی بہترین قابلیتوں کے معترف تھے اور اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص ایک بہت بڑا تاجر بنے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے میں ملک التجار تھے، چونکہ مکے کی سب سے بڑی مالدار عورت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کی تجارت آپ کرتے تھے. اور اس کی پیداوار اور اس کی بیدار مغزی سے ہم کو بھی بہت کچھ فائدہ پہنچے گا، یعنی ہم اپنی دنیا خوب بنائیں گے. مگر جب ان کی توقعات کے خلاف آپ نے توحید و آخرت اور مکارم اخلاق کی دعوت دینے شروع کی تو آپ سے نہ صرف مایوس بلکہ بیزار ہو گئے اور کہنے لگے اچھا خاصا کام کا آدمی تھا، اللہ جانے اسے کیا جنون لائق ہو گیا، اپنی بھی زندگی برباد کی اور ہماری امیدوں کو بھی خاک میں ملا دیا. یہی بات حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا تنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، کہ ہم کو تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ اس سے پہلے کہ تو ہمارے معبودوں کی پرستش سے روکنے سے پہلے، یعنی تو ہمارے معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہم اور ہمارے باپ دادا پہلے سے کرتے آئے ہیں، تو ہم کو تیرے سے بڑی امیدیں وابستہ تھی. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، تو جس طریقے کی طرف ہم کو بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. اس آیت پر غور کرنے سے حق اور باطل کا فرق سامنے آتا ہے کہ صالح علیہ السلام جب قوم کو دعوت دے رہے ہیں تو ایک اللہ کی، تو اس وقت جو معقول دلیل پیش کر رہے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. یعنی حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ ایک اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اسی نے تم کو زمین میں بسایا، اسی سے تم اپنے گناہوں کی معافی چاہو، پھر اسی کی طرف تم لوٹو. بے شک میرا رب قریب ہے، کہ تمہارے سے نزدیک ہے، اور مجیب ہے، تمہاری دعائیں سننے والا ہے، تمہاری باتوں کا جواب دینے والا ہے. تو قوم کہتی ہے قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا. اے صالح ہم کو بہت کچھ امیدیں وابستہ تھی تجھ سے، اس سے پہلے کہ تو ہم کو اس عبادت سے روک رہا ہے، ہمارے معبودوں کی پرستش سے روکتا ہے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا سب کرتے چلے آئے ہیں. یہ ہمیشہ اہل باطل کا طریقہ رہا ہے کہ جب پیغمبر نے معقول دلیل پیش کیا تو اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گویا دلیل اس امر کی ہے کہ یہ معبود کیوں عبادت کے مستحق ہیں. یعنی پیغمبر نے کہا کہ ایک اللہ عبادت کا مستحق ہے، اس نے تم کو پیدا کیا، تو ان کی قوم یہ دلیل پیش کر رہی ہے کہ ہمارے یہ جو معبود جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں یہ کیوں عبادت کے مستحق ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ بیوقوفی والی بات کہہ رہے کہ جس کی پرستش ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے آئے. یہ حق اور باطل کا فرق سامنے آتا ہے کہ اسلام کا طرز استدلال اور اہل باطل کا طرز استدلال کا فرق بالکل نمایاں ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس پر دلیل یہ دی کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور زمین میں آباد کیا، ہوا انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا. اس کے جواب میں ان کی مشرک قوم کہتی ہے کہ ہمارے یہ معبود بھی مستحق عبادت ہے، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اس کی پرستش ہم بھی کرتے ہیں اور ہمارے باپ دادا بھی کرتے ہیں، اور ہمارے باپ دادا اس کی پرستش کرتے چلے آئے ہیں، اور ان کی عبادت ترک نہیں کی جا سکتی کیونکہ باپ دادا کے وقتوں سے ان کی عبادت ہوتی چلی آ رہی ہے. یعنی مکھی پر مکھی صرف اس لیے ماری آتی ہے کہ ابتدا میں کسی بیوقوف نے اس جگہ مکھی ماری تھی، اور اس مقام پر مکھی مارتے رہنے کے لیے اس کے سوا کوئی اور معقول وجہ نہیں کہ یہاں مدتوں سے مکھی ماری جا رہی ہے. کہ ہم ہمارے باپ دادا کے طریقے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ باطل کا سوچنے کا انداز ہے کہ کیا ہمارے باپ دادا بالکل بیوقوف تھے؟ یہی بات قوم نے کہا. اور دوسری بات قوم نے کیا کہا؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. اور بے شک تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. یہ شبہ، یہ خلجان کس امر میں تھا، اس کی کوئی تصریح یہاں اس آیت میں نہیں کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خلجان میں تو سب پڑ گئے تھے، مگر ہر ایک کا خلجان الگ الگ نوعیت کا تھا. یہ دعوت حق کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب وہ اٹھتی ہے تو لوگوں کا اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے اور ایک عام بے کلی پیدا ہو جاتی ہے. اگرچہ ہر ایک کے احساسات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، مگر اس بے کلی میں سب کو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مل کر رہتا ہے. اس سے پہلے جس اطمینان کے ساتھ لوگ اپنی ضلالتوں میں منہمک رہتے تھے اور کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اطمینان اس دعوت کے اٹھنے کے بعد باقی نہیں رہتا ہے اور نہ رہ سکتا ہے. نظام جاہلیت کی تنقید میں آپ کے سامنے تفہیم قرآن کے الفاظ پڑھ رہا ہوں جو مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، جو اسلام کے دائی کو ایک ابھارنے والی ہے. اس بات کو میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ اردو زبان کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو ہے بڑی زبردست تفسیر ہے. اب دیکھیے وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ کے اوپر صاحب تفہیم قرآن مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نظام جاہلیت کی کمزوریوں پر دائی حق کی بے رحم تنقید. دائی کسی کا ملاحظہ نہیں کرتا، بے رحم تنقید ہے اس کی.
نظام جاہلیت کی کمزوریوں پر داعیہ کی بے رحم تنقید. اگرچہ دائی کا انداز نرم ہوتا ہے، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی طرف اللہ تعالیٰ فرعون کو بھیج رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اس ظالم سے نرم لہجے میں بات کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر یہ آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے. دائی بالکل نرم لہجے میں بات کہتا ہے، لیکن لہجے کا نرم ہونا اور ہے، بات کو چھپانا اور ہے. دائی کی تنقید نظام جاہلیت پر بے رحم تنقید ہوتی ہے. نظام جاہلیت کی کمزوریوں پر داعیہ حق کی بے رحم تنقید، اس بات حق کے لیے اس کے پرزور اور دل لگتے دلائل، پھر اس کے بلند اخلاق، اس کا عزم، اس کا حلم اور اس کی شرافت نفس، اس کا نہایت کھرا اور راست بازانہ رویہ اور اس کی وہ زبردست حکیمانہ شان جس کا سکہ بڑے سے بڑے ہٹ دھرم مخالف کے دل پر بھی بیٹھ جاتا ہے. پھر وقت کی سوسائٹی کے میں سے بہترین عناصر کا اس سے متاثر ہوتے چلے جانا اور ان کی زندگیوں میں دعوت حق کی تاثیر سے غیر معمولی انقلاب رونما ہونا، یہ ساری چیزیں مل جل کر ان سب لوگوں کے دلوں کو بے چین کر ڈالتی ہیں جو حق آ جانے کے بعد بھی پرانی جاہلیت کا بول بالا رکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. یہ صرف صالح علیہ السلام کی قوم کی بات نہیں ہے، بلکہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر حکم مطالعہ کیجئے، وہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر باطل کا یہ انداز ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے بلکہ لما جاؤ قوم فی امر مریج، بلکہ ان لوگوں نے جس حق کو جھٹلایا یہ لوگ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے قابل نہیں تھی تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ اس کو فوراً رد کر دیا جائے، بغیر سوچے سمجھے رد کیا جائے. تو بغیر سوچے سمجھے رد کیا، بعد میں پچھتانے لگے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے اور کبھی کہتے ان ھذا الا سحر یوسر، ان پر سحر کر دیا گیا. دونوں باتوں میں فرق. کبھی نعوذ باللہ من ذالک کہتے کہ مجنون، اور کبھی کہتے کہ یہ بڑا بننے کے لیے کر رہا ہے. دونوں کی ایک دوسرے کی باتوں کے اندر فرق. کبھی رسول کو شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے. ایک موقف پر کبھی قرار نہیں رہا. تو ہمیشہ باطل کی یہ خاصیت رہتی ہے کہ پیغمبر نے جس قوم، یعنی صرف صالح علیہ السلام کی قوم کی بات نہیں بلکہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کیجئے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر قوم کا یہی حال ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسل بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد اور سمود، اور ان کے بعد آنے والی بہت ساری قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. لا یعلم الا اللہ جاءتهم رسل بالبینات، ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے. اس آیت کی تفسیر میں ان الفاظ کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان بہت کچھ اختلاف پیش آیا ہے اور مختلف لوگوں نے مختلف معنی بیان کیے ہیں، لیکن صاحب تفہیم القرآن کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان کا قریب ترین مفہوم وہ ہے جسے ادا کرنے کے لیے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کانوں پر ہاتھ رکھے یا دانتوں میں انگلی دبائی. اس لیے اس کے بعد کا فقرہ صاف طور پر انکار اور اچن پہ دونوں مضامین پر مشتمل ہے اور کچھ اس پہ غصے کا انداز بھی ہے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان لوگوں نے اپنے منہ میں اپنے ہاتھ دبا لیے. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور انہوں نے کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے.
جس چیز کی طرف تم ہمیں وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو ہم اس کی طرف سے سخت خلجان عام شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ایسا شک جس کی وجہ سے اطمینان رخصت ہو گیا ہے. یہ دعوت حق کا خاصہ ہے کہ جب وہ اٹھتی ہے اس کی وجہ سے کھلبلی ضرور بچ جاتی ہے، اور انکار وہ مخالفت کرنے والے بھی پورے اطمینان کے ساتھ نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں نہ اس کی مخالفت. وہ چاہے کتنی شدت کے ساتھ اسے رد کریں اور کتنا ہی زور اس کی مخالفت میں لگائیں، دعوت کی سچائی، اس کی معقول دلیلیں اور اس کی کھری اور بے لاگ باتیں اور اس کی دل موہ لینے والی زبان، اس کے دائی کی بے داغ سیرت، اس پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں کا سری انقلاب اور اپنے صدق مقال کے عین مطابق ان کے پاکیزہ اعمال، یہ ساری چیزیں مل جل کر کٹر سے کٹر مخالف کے دل میں بھی ایک اضطراب پیدا کر دیتی ہیں، ایک شک پیدا کر دیتی ہیں. داعیان یعنی حق کو بے چین کرنے والا خود بھی چین سے محروم ہو جاتا ہے. سارے کفار مکہ کی زندگی سامنے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کم بختوں نے سب کچھ کیا لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، شک میں پڑے رہ گئے، اپنے سارے کاموں کو چھوڑا اور حق مان کر کے بھی انکار کرتے چلے گئے. بعد میں اللہ نے جن کو توفیق دی وہ ایمان لے آئے. بہرحال تو صالح علیہ السلام کی قوم ہی کی یہ بات نہیں، یہ تو ہر قوم یعنی ہر نبی کی قوم کی یہ بات ہے. قال یا قوم اریتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ ومن ینصرنی من اللہ نصیرہ ما تزیدوننی غیر تقصیر. صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے صاف شہادت رکھتا ہوں اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نوازا ہے، اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو پھر سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. یعنی اگر میں اپنی بصیرت کے خلاف اور اس علم کے خلاف جو اللہ نے مجھے دیا ہے محض تم کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا طریقہ اختیار کروں تو یوں ہی نہیں کہ خدا کی پکڑ سے تم بچا نہ سکو بلکہ تمہاری وجہ سے میرا جرم اور زیادہ بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی مزید سزا دے گا کہ میں نے تم کو سیدھا راستہ بتانے کے بجائے تمہیں جان بوجھ کر الٹا اور گمراہ کیا. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑو، اس سے ذرا بھی تعرض نہ کرو، انہیں اسے کچھ مت چھیڑو، کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. فَأَخَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح نے ان کو خبردار کیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں بس میں اور بسیرا کر لو. یہ ایسی میعاد ہے جو کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوگی، یعنی اللہ کا عذاب آگے رہے گا. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا مِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. آخر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل وہی طاقت والا ہے اور وہی زبردست ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، وہ ایک سخت دھماکے نے ان کو پکڑ لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہے کہ علم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں. الا ان ثمود کفروا بمعبود لثمود. آگاہ رہو کہ سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا اور سمود دور پھینک دیے گئے. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 اور یہ پورا رکوع ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس پہ بھی غور کر کے دیکھیے. وہی کہ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الہ وہی ہے جو پیغمبر کی بات جھٹلانے پر ایسا عذاب بھیج دے کہ اس کے عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہ ہو. وہی الہ ہے. اب آئیے سورہ ہود کی آیت نمبر 84 آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے جس کے اندر الہ کا ذکر ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان چیزوں میں سے گھٹا کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. اللہ کی دیوی بچت تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا ٹائم تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور ہر حال میں میں تمہارے اوپر نگراں نہیں ہوں کہ تم اپنے گھر میں جا کر کیا کرتے ہو اور میرے آنکھوں کے پیچھے کیا کرتے ہو. میں تم کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. تو انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے، یا ہم کو اپنے ماں یا اپنے مال میں سے اپنے منشا کے مطابق صرف کرنے کچھ بھی اختیار نہیں؟ ہم چاہے سود کھائیں، چاہے ہم مال کم دیں، یا ہم جیسا چاہیں لیں، یا مال چوری کر کے لیں، دھوکہ دے کر لیں، ہم کو اختیار ہے. انک لانت الحلیم الرشید، بس تو یہ ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے. چونکہ اس سے پہلے بھی ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ اللہ کو ایک معبود ہونے میں اختلاف تھا، اللہ کو مانتے تھے، اور ہماری زندگی میں اللہ کا قانون نہیں چلنے والا، کہاں کوئی نبی کی شریعت وغیرہ. قال یا قوم اریتم ان کنت علی بینۃ من ربی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، اگرچہ میں تم کو اپنے رب کی طرف سے میں بے شک کھلی شہادت کی طرف تھا، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اسی اللہ نے مجھے بہترین رزق عطا کیا ہے، مگر پھر بھی تم گمراہی کے اندر مبتلا ہو. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. میں تمہارا شریک حیات کیا حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے تم کو میں روکتا ہوں اس کا خود ارتکاب کروں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور جہاں تک میرا بس چلے میں اصلاح کروں گا، اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں بس اسی کا سارا، بس میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں لوٹوں گا. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ. اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچائے کہ آخر تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح، ہود، صالح اور قوم لوط. تو تم سے بہت زیادہ کچھ دور نہیں ہے ان سب پر جو عذاب آیا ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. تم اپنے رب سے استغفار چاہو پھر اس کی طرف لوٹو، بے شک میرا رب بہت رحم والا ہے اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. ان ربی رحیم ودود، وہ اپنے مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے. قالوا یا شعیب ما نفعوا كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعیفا ولولا رحتك لرجمناك وما انت علينا بعزیز. کہا اے شعیب، ہم کو تیری بہت ساری باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، بے شک ہم تجھ کو اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھ رہے ہیں، اور اگر تو باز نہیں آئے گا تو ہم تجھ کو فلولا رحتک لرجمناک، اگر تو ہمارے برادری کا آدمی نہ ہوتا تو ہم کبھی کہ تجھے سنسار کر دیے ہوتے. وما انت علینا بعزیز، اور تو ہم پر کوئی طاقتور نہیں ہے، یعنی تو ہم پر بھاری نہیں ہے. قال یا قوم ارہتی عز علیکم اللہ واستخذتموه وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط.
تو شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، تم اپنی برادری اور اپنی جہالت کی بات بتا رہے ہو؟ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ تعالیٰ کو بالکل پس پش ڈال دیا۔ جان رکھو کہ بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا ہوں، جلدی معلوم ہو جائے گا کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ من یاتی عذاب یخزی ومن هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمة منا واخذ الذین ظلموا السیئۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھیوں یعنی ایمان والوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو ایک سخت دھماکے نے آ کر پکڑا اور اپنے بستیوں میں بے حس وہ حرکت پڑے رہے گویا کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ کَأَنَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ ثَمُودَ۔ سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا، ان آیات پر غور کر کے دیکھیے کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ جو پیغمبر بھیجے اور جب اس کی بات نہ مانے تو عذاب ایسا بھیجے کہ اس کے عذاب کو کوئی ٹال نہ سکے۔ اب آئیے سورہ ہود کی آخری آیت ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں جس کے اندر الہ کا ذکر ہے، وہ آیت نمبر 101 ہے۔ یعنی مختلف لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد فرعون کا بھی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، قوم شعیب کو اور فلاں فلاں کو، اور پھر بعد میں فرعون کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہم نے موسیٰ کو ہماری نشانی اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے اہل دربار کے ساتھ، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن ان کے اہل دربار نے فرعون کے معاملے کی پیروی کی، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا معاملہ تو درست نہیں تھا۔ يَخْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ۔ فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا روز حشر میں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے، اور وہ اپنی پیشوائی میں اپنی قوم کو دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ کیسی بدترین جائے عروج ہے جس پر یہ کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن پر بھی لعنت پڑی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ کہ کیسی بری جگہ پر یہ لوگ پہنچے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت جو ہم نے تم کو سنایا ہے، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادَهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ یہ وہ آیت ہے جس میں الہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یعنی ان بستیوں پر ہم نے ظلم نہیں کیا، لیکن جب وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو ان کے جھوٹے معبود ان کے کچھ کام نہیں آئے جس کو اللہ کے علاوہ کسی کو جس کو پکارتے تھے۔ کوئی کام نہیں آیا جب اللہ کی مصیبت آئی، کوئی بت کام نہیں آیا، کوئی صاحب مزار کام نہیں آئے، کوئی بابا کام نہیں آئے، جن کو پکارتے تھے کچھ کام نہیں آئے۔ لما جاء ربک، جب تمہارا رب کا فیصلہ آیا۔ وما زادهم غیر تدبیر، اور یہ کہ انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا ان کا کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور تیرا رب جب کسی بستی کو پکڑتا ہے پھر اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، حقیقت یہ کہ اس میں ایک نشانی ہے
ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف رکھتا ہے. ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، یعنی حوض حشر، اور جو کچھ اس میں ہوگا وہ سب آنکھوں کے سامنے آئے گا. وما نؤخر الا لاجل معدود، ہم اس کے آنے بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں. تو اب بس آگے کی آیات میں روز حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے عذاب کو کوئی ان کا معبود نہیں، ان کے جھوٹے معبود ہمارے عذاب کو نہیں ٹال سکے. اس آیت پر بھی غور کیجئے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ الہ وہی ہے جو اللہ کے عذاب کو روکنے کی طاقت کسی کے پاس نہ رہے. کسی کے جھوٹے معبود، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ جھنڈا ہو، چاہے کٹا ہو، چاہے درگاہ ہو، چاہے بابا ہو، چاہے پنجا ہو، مصیبت سے نجات نہیں دلا سکتا سوائے اللہ کی. جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. تو بہرحال یہ علیہ السلام کی چھٹی نشست تھی، اور یہ 122 آیتیں الہ کی ہم کو پیش کرنا ہے، چونکہ لا الہ الا اللہ جو اسلام کے کلمے کا پہلا حصہ ہے توحید، اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، تو الہ کی آیتیں ہم کو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. یہ سارے درس کا جو اہم مقصد ہے ہمارا لوگوں کو قرآن کی طرف لانا، تاکہ لوگ قرآن کو سمجھیں اور پڑھیں اور چل پھر کر غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دے، مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دے. آج بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لیکن غیر مسلم میں دعوت کی بات نہیں ہوتی ہے. کروڑ پیسہ خرچ ہوتا ہے مسلمانوں کا بھی، جیسے عید میلاد النبی ہے چند دن کے بعد، جبکہ اسلام میں کوئی عید نہیں سوائے 2 عید کے، بقرعید اور رمضان کے علاوہ کوئی عید نہیں. اب یہ کہ عید میلاد النبی کے اندر ہبلی دھارواڑ اور جہاں کا پیسہ گزشتہ سال تک دونوں کا ملا کے 2 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عاشقان رسول جو تھے یعنی حضرات صحابہ، انہوں نے کیا خرچ کیا؟ انہوں نے اپنا جان، مال، وقت، صلاحیت سب کچھ لگا دیا. انہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی دن نہیں منایا. اسلام کسی کے پیدائشی دن منانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 300 سال پہلے منایا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کی خبر رہتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول دیتے کہ جیسا عیسیٰ کا برتھ ڈے مناتے تم میرا بھی برتھ ڈے مناؤ. عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وہ تاریخ جو ہے متفق علیہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ متفق علیہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایسی جگہوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. اسلام کا دائی، اسلام کا اس سے بہتر یہ ہوتا کہ آپ کسی غیر قوم کے سامنے حضور سے یعنی آپ عید میلاد النبی کے بجائے سیرت النبی کے عنوان سے جلسہ رکھتے اور اسی بہانے سے غیر مسلم کو اسلام سمجھاتے. کتنا اچھا ہوتا. لاکھوں روپے کھانے میں صرف ہوتا ہے. یہی کھانا آپ دین کی دعوت کی بنیاد بنا کر کے آپ اگر یہی کھانا آپ اگر کھلاتے تو وہ اسلام اس کی اجازت دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو کھانے کی دعوت دی اس بہانے سے کہ اسلام کی دعوت پیش کریں. تو بہرحال یہ ہمارے درس کا مقصد ہے کہ چل پھر کر غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دے، مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دے، اخلاص کی بنیاد پر دعوت کا کام کرنا، یہ ہمارے درس کا مقصد ہے. اسی لیے ہم نے علیہ السلام کی نشست کا یہ آغاز کیا ہے. اب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم کو کلام پاک خود سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور اس کا اور داعیہ اسلام بن کر صحیح علم کے ساتھ، صحیح شعور کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دینا اپنی حد کی حد تک، اور مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.